السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ حضرت یہ بتائیے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن میں حاملہ عورتوں کو کیا کرنا چاہیے، ہے نا؟ کیا حاملہ عورتوں کو صحیح سے رہنا چاہیے؟ اگر صحیح سے نہ رہے تو کیا بچہ پیدا ہونے والا لنگڑا لولہا عیبدار پیدا ہوگا یا بچہ میں کوئی دقت ہوگی؟ یہ سب سوال ایک شخص نے پوچھا ہے۔ یہ سوال جاننا مسلمانوں کے لیے ضروری بھی ہے، چونکہ ظاہر سی بات ہے سورج گرہن اور چاند گرہن یہ بالکل حقیقت ہے۔ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن ہوتا ہی نہیں ہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے، ہوتا ہے۔ اب رہ گیا کہ اس کے بارے میں ہمارے مذہب اسلام نے کیا کہا ہے، اس کے بارے میں اسلام میں کیا حکم آیا ہے، اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کچھ ارشاد فرمایا ہے، یہ ساری باتیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ حاملہ عورتوں کو اس کے بارے میں کیا کچھ کہا گیا ہے، یہ ساری باتیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ دھیان سے دیکھیے گا، چونکہ دوستوں 7 ستمبر 2025 کو جو ہے سال کا دوسرا چاند گرہن لگنے والا ہے، تو ایسی کیفیت میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں دوستوں، آپ کو پتہ ہے کہ جب پتا بھی ہلتا ہے تو رب کی مرضی سے ہلتا ہے، رب کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو سورج اور چاند گرہن ہوتا ہے یہ بھی رب کی مرضی سے ہوتا ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کی قدرتوں میں سے ایک ہے نا۔ اب رہ گیا حاملہ عورتوں کے بارے میں، جو علاقے میں طرح طرح کی باتیں مشہور ہے کہ حاملہ عورتوں کو سورج گرہن میں چاند گرہن میں یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ یہ دقت ہوگی، یہ دقت ہوگی۔ یہ ساری باتیں آپ کو بتا دیتے ہیں۔ دیکھیں دوستوں، علاقے کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ عورتوں کے بارے میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ فرق ہو، لیکن لگ بھگ ملتا جلتا ہے۔ بہت ساری جگہوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب سورج گرہن یا چاند گرہن لگے تو ایسی کیفیت میں حاملہ عورتیں جن کے پیٹ میں بچہ ہے ان عورتوں کو جسم نہیں کھجلانا چاہیے، ہے نا۔ کیا کرنا چاہیے؟ جسم نہیں کھجلانا چاہیے، خاص کر کے پیٹ نہیں کھجلانا چاہیے۔ اسی طرح سے جن کے پیٹ میں بچہ ہے ان عورتوں کو موڑ کر کے سورج گرہن کے وقت نہیں بیٹھنا چاہیے، چاند گرہن کے وقت موڑ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اسی طرح سے پاؤں موڑ کر کے نہیں سونا چاہیے، ورنہ پیدا ہونے والا بچہ لنگڑا لولہا ہے نا، کانا بہرا، ان میں سے کسی کے ساتھ پیدا ہو سکتا ہے، عیب دار پیدا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں دوستوں، اس طرح کی باتیں جو کہی جاتی ہے ہمارے علاقے میں یا لوگوں کے ذہن میں جو اس طرح کی باتیں ہیں، ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی اصلیت نہیں ہے دوستوں۔ مذہب اسلام میں ان سب باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مذہب اسلام میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ جب سورج گرہن ہو، جب چاند گرہن ہو تو ایسی کیفیت میں عورتوں کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، یہ نہیں کہا گیا ہے۔ اور نہ ہی یہ کہا گیا ہے کہ پاؤں موڑ کر کے بیٹھنا چاہیے، پاؤں موڑ کر کے سونا چاہیے، کھجلانا چاہیے۔ ان باتوں کی کوئی حقیقت مذہب اسلام میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہاں، سورج گرہن اور چاند گرہن کے وقت میں ہمیں رب کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، رب کی طرف لو لگا کر کے دعائیں مانگنی چاہیے، نفل نماز پڑھنی چاہیے، کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کے وقت ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب سورج گرہن اور چاند گرہن ہو تو ایسی کیفیت میں تم نماز پڑھو، نفل نماز ادا کرو۔ اس کا طریقہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے، وہ طریقہ اگر آپ کو یاد ہے تو اس طریقے سے آپ نماز پڑھیں، ورنہ نفل نماز آپ اس وقت پڑھیں، یہ سب سے بہتر، یہ سب سے اچھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ سورج گرہن اور چاند گرہن، اس سے حاملہ عورتوں پر کچھ بھی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ جو عوام میں مشہور ہے، یہ سب باتیں بے بنیاد، بے اصل باتیں ہیں۔ آپ کو بتا دوں کہ یہ معاملہ عہد رسالت میں بھی پیش آیا، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی پیش آیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا سے چلے گئے، جب ان کی وفات ہو گئی، اس کے دوسرے دن سورج میں گرہن آ گیا۔ ایسی کیفیت میں لوگوں نے یہ سمجھا کہ جب کوئی بڑی شخصیت اس دنیا سے چلی جاتی ہے، جب کوئی بڑا انسان، نیک انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تب جا کر کے سورج گرہن لگتا ہے یا چاند گرہن لگتا ہے، یا کوئی بڑی شخصیت اس دنیا میں آتی ہے، بڑی ذات اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، تب جا کر کے سورج گرہن یا چاند گرہن لگتا ہے۔ یہ باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں پھیل گئی لوگوں تک۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ معاملہ پہنچا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی نفی کی،
یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، کسی بڑے شخص کے مر جانے سے یا بڑے شخص کے پیدا ہونے سے سورج گرہن نہیں لگتا ہے، بلکہ یہ اللہ کی مشیت ہوتی ہے، اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ جب سورج گرہن ہو، جب چاند گرہن ہو، یہ اللہ رب العزت کی قدرتوں میں سے ایک قدرت ہے، ٹھیک ہے؟ تو سورج گرہن اور چاند گرہن سے اس سے کچھ بھی حاملہ عورتوں پر اثر نہیں ہوگا۔ ہاں، سورج گرہن اور چاند گرہن کا وقت جب آئے تو ایسی کیفیت میں ہمیں رب کی بارگاہ میں دعا مانگنی چاہیے، نفل نمازیں پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کلپ کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔